أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. زکوٰۃ سے متعلق بات چل رہی تھی جس میں ہم نے اشیاء زکوٰۃ اور اس کے علاوہ نصاب زکوٰۃ اور شرائط زکوٰۃ سے متعلق بات ہو چکی تھی. آخر میں ایک اس آیت سے متعلق مصارف زکوٰۃ کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے تو اس کے بارے میں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 8 مصارف ذکر کیے. انما الصدقات للفقراء کہ فقیروں کو دیے جائیں. فقیر کون ہو ہر بندہ جانتا ہے. اور مساکین مسکین کو, مساکین جتنے ہیں فقراء ہیں ان کو دیے جائیں. فقیر اور مسکین کے اندر تھوڑا فرق ہے. فقیر کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بالکل ہی تنہا اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور ضرورت کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. مسکین کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک آدھ وقت کا ہے لیکن وافر مقدار میں نہیں. تو تقریباً یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. فقراء اور مساکین کو دیے جائیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والغارمین والعاملین. اس کے بعد تیسرا ہے والعاملین علیہا. عاملین کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ زکوٰۃ لینے والے لوگ گھروں میں جایا کرتے تھے. حکومت کی طرف سے چند لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا کہ وہ ہر بندے کے پاس جائے اور اس کا حساب لگائے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. اس کو حساب لگا کر اس سے پھر وہ زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے اور پھر فقیروں میں غریبوں میں جہاں تقسیم کرنی ہوتی تھی وہاں کی جاتی. تو ایسے لوگ جو زکوٰۃ جمع کرنے والے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یعنی کہ کام کرنے والے اگر مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے. وہ زکوٰۃ تو لے کے جاتے ہیں لیکن وہ اپنے لیے بھی لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں. آج کل تو یہ چیز نہیں ہے لیکن پہلے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں اس طرح کی ایک ترتیب تھی. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. یہ ابتدائے اسلام میں چند ایسے لوگ بھی تھے جن کو اسلام میں آنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ وہ ان کے ساتھ تھوڑا بہت تعاون کیا کریں. والمؤلفۃ قلوبہم تاکہ وہ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں. جس طرح فی زمانہ کئی دوسرے لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ اپنے مذہب میں لانے کے لیے دوسرے کو لالچ دیتے ہیں. تو اس طرح پہلے کیا جاتا تھا. تو اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ تاکہ وہ اسلام کے اندر باقی رہیں. ضرورت ہوتی ہے ان کی وہ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں کیونکہ کمانے کا اتنا وہ نہیں ہوتا, غریب لوگ ہی ہوتے ہیں وہ بھی. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. رقاب کہا جاتا ہے کہ غلام کو, کسی غلام کو آزاد کرنا. زکوٰۃ دے کر آپ نے کسی غلام کو آزاد کر دیا تو اپنی زکوٰۃ کو اس جگہ پر بھی لگایا جاتا ہے لیکن آج کل یہ چیز نہیں ہے. والغارمین ایک ایسا شخص ہے جو قرضے میں جکڑا ہوا ہے, ہر طرف سے قرضہ بہت زیادہ اس پر آ گیا تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے. کسی مجبوری کی وجہ سے وہ قرضے لے کر اب اس نوعیت کو پہنچ چکا ہے کہ اب اگر اس کو زکوٰۃ کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے تو پھر دوبارہ اس کا قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ تعاون کر دیا جائے, زکوٰۃ دے دی جائے اس کو تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار کر اپنے آپ کو آزاد کر سکے اس چیز سے.
وفی سبیل اللہ، ساتواں ہے وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں چل رہا ہو۔ یہ ایک اس میں کافی لوگ آ جاتے ہیں، جیسے کوئی تبلیغی جماعت میں سال کے لیے نکل گیا ہے، اپنے عرصے کے لیے نکل گیا، گھر میں تو وہ مالدار ہے، لیکن رستے میں جب وہ جا رہا تھا اس کو غریب ہو گیا، لٹ گیا، یا اس کے پاس اماؤنٹ ختم ہو گئی، پیسے نہیں تھے، تو اب اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس پر زکوٰۃ لگ جائے گی، اگرچہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ اس حالت میں ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے راستے میں یہ طلبہ، جس طرح مدارس میں طلبہ ہوتے ہیں، یہ بہترین مصرف ہے آپ کی زکوٰۃ کا، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اور جو بھی اللہ کے راستے میں مجاہدین ہو گئے، ان کے ساتھ زکوٰۃ کی مد میں تعاون کر سکتے ہیں کہ وہ پورا سال باہر رہتے ہیں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان بھی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ وہ اپنی سبیل کے اندر یہ عام مسافر ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے کے لیے سفر کر رہا ہو، اگر سفر کے دوران اس کے پاس رقم ختم ہو جاتی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ رقم ختم ہو، وہ جب تک مانگے نہیں آپ نہ دیں۔ ہر مسافر کو آپ دے سکتے ہیں جب اس کی ظاہری حالت سے ایسا لگ رہا ہو کہ اس کو ضرورت ہے اور اس کو دیا جائے، تو مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، جہاں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے قریبی لوگوں میں کس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو دیا جائے۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اعزا اقارب میں، آپ کا بھائی اگر ایک ہی فیملی میں رہتے ہیں اور بھائی ضرورت ہے اس کو زکوٰۃ کی، تو اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ جوائنٹ سسٹم بھی ہو، پھر بھی اگر اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کل آپ کے زکوٰۃ سے اگر کوئی چیز گھر پہ لے کر آئے تو اگر آپ استعمال نہیں کر سکتے، ایسا نہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو ملکیت بنا دیا، اس کو مالک بنا دیا، وہ جو مرضی چاہے آپ کو دلائے چاہے خود کھائے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک دستی آ گئی بکرے کی، حضرت عائشہ کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے تو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صدقے کی دستی ہے، یعنی یہ صدقہ ہے، آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ صدقہ تو آپ کے لیے جائز نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكِ صَدْقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ، یہ صدقہ تمہارے لیے ہے، میرے لیے تو یہ ہدیہ ہے۔ کیوں؟ صدقہ کرنے والے نے صدقہ تمہیں کیا ہے اور تم مجھے کھلا رہی ہو، تو میرے لیے ہدیہ ہے۔ تو ملکیت جب دوسرے کے پاس آ جاتی ہے تو اس کے احکامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ صدقہ اس کے لیے تھا جو کر رہا ہے، لیکن جب تمہارے پاس آ گیا، تم نے مجھے دیا تو یہ ہدیہ ہو گیا۔ تو اسی طرح اگر گھر کے اندر کوئی بھائی ہے اور وہ اس حالت میں ہے کہ اس کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے اس کو، تو ضرور دی جائے، قریبی لوگوں کو دی جائے، اپنے پڑوسیوں میں دی جائے، اپنے علاقے میں دیا جائے، تاکہ اپنے قریبی لوگ پہلے جب کمانے والے بن جائیں گے اور خوشحال ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ باہر لوگوں کو دیں گے۔ آج ہماری کم علمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کا تو گزارا ہوتا رہے گا، حالانکہ اس کے گھر میں کبھی ایک وقت کی روٹی بن رہی ہوتی ہے اور دوسرے وقت کی نہیں ہوتی۔ دور دراز کے لوگوں کو صدقہ خیرات دینے کے لیے جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے لوگوں کی اس طرح کی ضرورتوں کو سمجھنے والا بنائے۔ وہ مالنا الا البلاغ۔